نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الآية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به جو بندہ روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے جھوٹی باتیں اور غلط کام نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں واضح طور پہ اس حدیث کے اندر یہ سامنے آ رہی ہے بات کہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہ روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات منکرات سے بھی بچے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور گناہ کی باتیں کر رہے ہیں گناہ والے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اللہ تو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہماری لڑائیاں اور بڑھ جائیں رمضان آئے اور ہماری لڑائیاں اور بڑھ جائیں ایسا نہ ہو اور اسی طرح ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہمارا بازار کے اندر گھروں کے اندر گلیوں کے اندر ہمارا جھوٹ اور بڑھ جائے ملاوٹ اور بڑھ جائے ایسا نہ ہو رمضان آئے تو ہمارے بے حیائی مردوں عورتوں کے اندر اور بڑھ جائے ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے تو جو پہلے تھوڑی بہت عبادت ہو رہی تھی جسم کے اعضاء سے گناہوں کی حفاظت ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے ایسا نہ ہو اللہ ہمیں ان محروموں میں نہ شامل فرمائے وگرنہ تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، نبی علیہ السلام نے آمین کہا ہے
بڑی خوبصورت بات کی حالیہ دنوں میں کسی نے، یہ تو ایمان کا سب سے اولین فریضہ ہے اور ہر ایک مسلمان اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے کہ ناموس رسالت، پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، ان کی حرمت کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن یہ آگے بھی سوچنا ہے، جو نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں، پھر ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جس چیز کو مسلمان کی نشانی بتایا اور مرد کی نشانی بتایا، پھر ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر جس چیز کو نبی علیہ السلام نے عورت کی نشانی بتایا، پھر ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ فائدہ تو تب ہے نا، مرد کی نشانی پر اس کے لیے ضروری ہے داڑھی رکھیں، اس کی پہچان ہے، خوبصورت لگے گا۔ اور ہمارا تھوڑا سا کاروبار کا مسئلہ آ جائے، نوکری کا مسئلہ آ جائے، سب کچھ صاف۔ عورتوں کو دیکھیے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، بے حیائی۔ کپڑے دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا چل پڑا ہے۔ تو ان چیزوں میں کیا ہم نے نہیں سوچا کہ نبی علیہ السلام نے آمین کہی، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے آمین۔ اب دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ نوریوں کا سردار۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ جو بشر کا سردار نبی علیہ السلام، انہوں نے آمین کہا۔ جو نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے بددعا کی۔ تو اب ہم نے پھر سوچنا ہے حضور علیہ السلام کی حرمت کے لیے ہم سب کچھ اگر ہم نے قربان کرنا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے اور سب خواہشات کو ہم نے قربان کرنا ہوگا۔ تو بہرحال جو بنیادی مقصد اس حدیث کے اندر کہ اللہ کیا اسی کا درجہ ہے کہ جو روزے کے اندر آنکھ، منہ، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک جسم کے ہر ایک حصے سے گناہوں سے بچا رہے۔ اب کل چونکہ نماز کی کچھ باتیں شروع ہوئی تھی، روزہ اور نماز کے متعلق بات ہوئی تھی کل کے درس حدیث میں، جس طرح روزے کے اندر روحانیت ہے، نورانیت ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اسی طرح اگر دیکھا جائے نماز کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ بھئی روزہ تو سال میں ایک مہینہ ہے، نماز تو روز ہے جب ہم اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہاں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت البالغہ میں ان کے حوالے سے لکھی کہ نماز کی حقیقت 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ نمبر 1، نماز میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے کبریائی کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا تفکر اور استحضار ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایسی دعائیں ہیں، ایسے اذکار ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کی بندگی اور اس کے اعمال خالص اللہ کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رکوع، سجدہ، ایسے عظمت والے، تعظیم والے افعال، یہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت و ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے۔
کیا اللہ کی عظمت، ایسے اذکار جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے بندے کی بندگی اور اعمال اللہ کے لیے۔ نمبر 3 رکوع سجدے وغیرہ، یہ جیسے تعظیمی افعال، جس طرح جتنے بھی تعظیمی کام ہے نماز میں، تو اس سے ایک سے دوسرے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ صرف نماز کا چھوڑ دینا۔ دیکھا جائے تو کتنی سخت وعید ہے، کتنی، اور نماز کی کیسی عظمت ہے۔ وہ کس طرح کہ کیا فرمایا؟ بندے اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ نماز۔ نماز چھوڑ دی، کفر کی سرحد میں تقریباً پہنچ گیا۔ اور ہم کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح اکثر آپ نے بات سنی ہوگی، علماء کہتے ہیں ایک سجدہ چھوڑا ابلیس نے، آج تک اس پہ کیا برس رہی ہے؟ لعنت۔ اور ہم ہر روز کئی سارے سجدے چھوڑ دیتے، ہر جگہ جا کے ماتھے ٹیکیں گے، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی دنیا والے کے دروازے پہ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ رمضان ختم بھی ہو جائے، نماز ذریعہ ہے اللہ سے مانگے۔ عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاة فمن ترکا فقد کفر۔ فرمایا ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے۔ ہر اسلام لانے والے سے ہم کیا عہد لیتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھنی ہے؟ نماز۔ جو کوئی نماز کو چھوڑ دے گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑنے کا طریقہ اختیار کر دیا۔ اللہ۔ بہرحال ایمان کے بعد سب سے اہم ستون کیا ہے؟ نماز۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ اکثر کہتے تھے روزے 30 دن فرض ہے، نماز 5 پورا سال فرض ہے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم رمضان میں ہی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، تاکہ وہ پورا سال ہمارے ایمان میں ایسی روح پھونک دے کہ ہم کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیں، اللہ کے مقرب بن جائیں۔ روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ سوتے وقت اس نے پان منہ میں ڈال دیا اور سو گیا، اور ہمارے معاشرے کی بنسبت آج کل کراچی میں کیا زیادہ چلتا ہے؟ گھٹکا، تو وہ ڈال کے سو گیا۔ اب اس کی جب وہ اٹھا صبح صادق ہو چکی تھی، صبح صادق کے بعد اٹھا، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، صبح صادق بھی ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ اٹھا، تو اب یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ، اور روزہ وہ فاسد اس کا ہو جائے گا۔ پان اس کے منہ میں، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ذرہ تو اس کے منہ میں کیا ہوگا؟ روزہ اس کا فاسد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر پان ہے منہ میں، روزہ رکھا تو صحیح طرح کلی کرو، فقہاء نے لکھا ہے، اس کے بعد پھر روزہ رکھنا، سونا یا جو بھی کرنا ہے اس کے بعد کرو، صحیح طرح کلی کرو۔ اگر چنے کے برابر مقدار کوئی اجزاء اس کے رہ گئے اور وہ اندر چلے گئے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔